बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। घर की हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि ये घर बरसों से बंद पड़ा हुआ है। मैंने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि ऐसे पुराने और बोसीदा घर में कभी मुझे रहना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त ये भी गनीमत था, वरना किराए के घर पर रहते तो जिंदगी के मसाइल बहुत बढ़ जाते। शाहजेब भी हैरत भरी नजरों से उस घर को देख रहे थे। मेरी तरह वो भी बिल्कुल खामोश और उदास थे। जेब से चाबी निकालकर एक कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे की खस्ता हाली देखकर शाहजेब ने इंतहाई अफसोस भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं जानबूझकर उनसे नजरें न मिला रही थी। मैं जानती थी उन्होंने मुझसे एक खूबसूरत जिंदगी गुजारने का वादा किया था, लेकिन वो अपना ये वादा पूरा नहीं कर पा रहे थे। सब हालात मेरे सामने थे। मैं उन्हें मजीद शर्मिंदा न करना चाहती थी। ये वक्त ऐसा ना था कि मैं उन्हें उनके वादे याद दिलाती, बल्कि उन्हें इस वक्त मेरे साथ की जरूरत थी। इसलिए मैंने एक पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ उनकी तरफ देखा और फिर इस गंदे और बोसीदा कमरे की तरफ देखकर मैंने कमर बांध ली, क्योंकि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ होने वाला नहीं था। ये घर हमने खुद ही साफ करना था। सबसे पहले मैंने कमरे की खिड़कियां खोली, जो कि बरसों बंद रहने की वजह से बहुत मुश्किल से खुली थी। उसके बाद कमरे के गंदे पर्दे भी उतार लिए। शाहजेब भी मेरी मदद कर रहे थे। कुछ देर की मेहनत के बाद हमने कमरे को इस काबिल बना दिया था कि यहाँ पर अब हम बैठ सकते थे। लेकिन एक दूसरे की हालत देखकर हम दोनों को हंसी आ गई थी, क्योंकि एक कमरे की सफाई करने के बाद ही हम दोनों धूल मिट्टी से बिल्कुल भूत बन चुके थे। शाम तक हम दोनों ने मिलकर घर की हालत काफी बेहतर कर ली थी। इतनी जल्दी तो ये घर किसी काबिल ना बन सकता था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि आहिस्ता आहिस्ता घर की सेटिंग अपनी मर्जी से कर लूंगी। रात को बिस्तर पर लेटी तो थकावट के बावजूद नींद ना आ रही थी, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शाहजेब भी जाग रहे हैं। मैं सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नई जगह और नए बिस्तर पर नींद आना बहुत मुश्किल था। मैं अपनी इस आदत से अच्छी तरह से वाकिफ थी कि किसी भी नई जगह पर मुझे जल्दी नींद नहीं आती। लेकिन शाहजेब के इस वक्त जागने पर मुझे हैरत हो रही थी, क्योंकि वो रात को जल्द सोने के आदी थे। शायद मेरी तरह उन्हें भी इस नए बेड पर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये पुराना सा बेड था और शाहजेब एक कीमती बेड पर सोने के आदी थे। कमरे की खिड़की के करीब से एक बिल्ली के बोलने की आवाज पर मैं चौंक गई थी। मियाऊं, मियाऊं, मियाऊं की मुसलसल आवाज पर शाहजेब भी उठकर बैठ गए। ये बिल्ली इस वक्त ना जाने कहाँ से आ गई है और हमारे कमरे के बाहर खड़े होकर शोर कर रही है। झुंझलाई हुई आवाज से शाहजेब ने कहा। शायद वो डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए बिल्ली के बोलने पर उन्हें गुस्सा आ गया था। आप आराम से लेट जाएं, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। जानवर है, उसे क्या पता कि इस वक्त शोर नहीं करना चाहिए। मैंने शाहजेब को समझाते हुए कहा। अरे बाबा, इसके बोलने से मेरे सर में दर्द होने लगा है। मुसलसल उसकी आवाज मेरे सर में हथौड़े की तरह लग रही है। दोनों हाथों से अपने सर को थामते हुए शाहजेब ने कहा। वो ऐसे ही थे, जरा सा शोर भी बर्दाश्त ना करते थे। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं ने तो मेरे सर में भी दर्द कर दिया था। खिड़की की तरफ देखते हुए मैंने गुस्से से कहा। तुम क्यों शोर कर रही हो? ये वक्त आराम करने के लिए है और तुम हो कि मुसलसल शोर कर रही हो। यहाँ से चली जाओ और हमें आराम करने दो। कुछ ही देर गुजरी थी कि बिल्ली के बोलने की आवाज आना बंद हो गई। हम दोनों ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने तो गैर इरादी तौर पर बिल्ली को ऊंची आवाज से मना किया था। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा ना था कि बिल्ली पर मेरी बात का असर होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद शाहजेब ने एक लंबा सांस खारिज करते हुए कहा। शुक्र है कि वो बिल्ली यहाँ से चली गई है। ना जाने उसे क्या हुआ था, हमारे कमरे के बाहर खड़े होकर चीख रही थी। लेकिन खैर, अब वो जा चुकी है, क्योंकि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तुम भी सोने की कोशिश करो, मुझे भी नींद आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों इस नई जगह के आदी हो ही जाएंगे। मैं आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रही थी। गुजरा हुआ वक्त बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं हर मुमकिन कोशिश करती थी कि शाहजेब के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहूं। वो कभी भी मेरे आंसू ना देख सके, क्योंकि उन्हें मेरे आंसुओं से बहुत तकलीफ होती थी। मेरी आंखें तो बंद थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे में हम दोनों के अलावा भी कोई और मौजूद है। यह एहसास होते ही मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगी। कमरे की खिड़की का पर्दा पीछे सिरका हुआ था। एक लम्हे के लिए मुझे दो बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें चमकती हुई दिखाई दी और फिर गायब हो गईं। अचानक से बड़ी बड़ी सुर्ख आंखों को देखकर मैं खौफजदा हो गई थी, लेकिन फिर वो मेरे सामने से गायब हो गईं और दोबारा दिखाई न दी। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम था, हकीकत न थी। करवट बदलकर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी।
لیکن کسی کی نظروں کی تپش کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ شاہزیب بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ سو چکے ہیں، لیکن وہ بھی جاگ رہے تھے، شاید میری طرح بہت بے چین اور بے قرار تھے۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شاہزیب نے حیرت بھرے لہجے سے کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے اور ہماری طرف بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے۔ شاہزیب کی بات سن کر میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ مجھے بھی ایسے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ ہم کچھ دیر تک کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے رہے، لیکن کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ رات بہت بے چین اور بے قرار ہی گزر گئی تھی۔ مجھے تو ایک پل کے لیے بھی نیند نہ آئی تھی۔ صبح سویرے ہی شاہزیب تو گھر سے باہر چلے گئے تھے، میں گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ نہ جانے یہ گھر کتنے عرصے سے بند پڑا ہوا تھا، اسے رہنے کے قابل بنانے میں ہمیں بہت وقت چاہیے تھا۔ پرانے طرز کا بنا ہوا یہ گھر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گھر کسی وقت بھی گر سکتا ہے، کیونکہ بہت پرانا اور بوسیدہ ہو چکا ہے۔ اس کی دوبارہ تعمیر کروانا ضروری ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا۔ میں نے کبھی ایسے حالات کا سوچا بھی نہ تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید تھی کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ شاہزیب کی جاب زیادہ پرانی نہ تھی، اس لیے وہ قرض بھی نہ لے سکتے تھے۔ شاہزیب کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد اس کے خاندان کے واحد وارث اس کے چچا تھے، جو شاہزیب کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ ہمیشہ اسے بہت محبت سے پالا، بالکل اپنی اولاد کی طرح شاہزیب سے محبت کرتے تھے۔ 3 مہینے پہلے اچانک ان کی وفات کے بعد شاہزیب کی چچی کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ انہوں نے ہم سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ یہ گھر شاہزیب کے والدین کا نہیں ہے، اسے اپنے گھر جانا چاہیے۔ اس چھوٹے سے گھر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں نہیں رکھ سکتی۔ شاہزیب کی چچی، جنہیں وہ ہمیشہ امی کہہ کر بلاتے تھے، ان کا یہ رویہ دیکھ کر ہم دونوں بہت ہی حیران ہوئے تھے۔ میں تو بس ہمیشہ یہی سوچتی رہتی ہوں کہ چچی نے نہ جانے اتنا عرصہ شاہزیب کو کیسے برداشت کیا۔ شاید وہ اپنے شوہر کی وجہ سے مجبور تھیں۔ شاہزیب کے چچا زاد بہن بھائی، جنہیں وہ اپنا سگے بہن بھائی سمجھتے تھے، وہ بھی منہ موڑ چکے تھے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ شاہزیب کے والدین کے پرانے گھر میں منتقل ہو جائیں۔ شاہزیب کے ساتھ گزرے ہوئے اچھے دن یاد کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری تو قسمت ہی شاید ایسی تھی۔ میری عمر ابھی صرف چند مہینے ہی تھی کہ میرے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی تھی۔ والد صاحب نے دوسری شادی کر لی اور اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ جب میری عمر 2 برس کی ہوئی تو امی نے بھی دوسری شادی کر لی اور مجھے نانی امی کے حوالے کر دیا۔ میرے نصیب میں والدین کا پیار تھا ہی نہیں۔ جب میری عمر 15 برس ہوئی تو نانی اماں اس دنیا سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد یہ دنیا مجھ پر بہت تنگ ہو گئی۔ ممانی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس سلسلے میں جب میری ماں سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ ممانی مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس سلسلے میں جب میری ماں سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی معذرت کر لی۔ وہ بھی اپنے دوسرے شوہر کے گھر میں مجھے نہیں رکھ سکتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے بہت رونا آتا تھا۔ اس بھری دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ ماموں کے کہنے پر میرا سگا باپ مجھے اپنے گھر رکھنے کے لیے راضی ہو گیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کے عزیز رشتہ دار برا بھلا کہتے۔ دنیا دکھانے کو صحیح، لیکن ابا نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ اس سلسلے میں انہیں اپنی بیوی کی مخالفت بھی برداشت کرنا پڑی۔ یہاں تک کہ میرے سوتیلے بہن بھائی تو مجھے دیکھتے ہی نفرت سے منہ موڑ لیتے تھے۔ سوتیلی ماں صبح سے شام تک گھر کے کام کرواتی اور بدلے میں صرف میری بے عزتی ہی ہوتی تھی۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ابا خاموش رہتے تھے، اس لیے میں نے ان سے کبھی کوئی گلا شکوہ نہ کیا تھا۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا کہ سر چھپانے کے لیے جگہ مل گئی ہے۔ نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہوا تھا۔ چند روز بیمار رہنے کے بعد ابا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے جلد سے جلد میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیا اور میں شاہزیب کی دلہن بن کر اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے امتحانات ابھی ختم نہیں ہوئے۔ شادی کے شروع کے ایام تو بہت اچھے گزر گئے۔ اپنی قسمت کا اتنی جلدی بدل جانے پر مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ شاہزیب کے چچا کی اچانک وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا اور ہمیں اس پرانے گھر میں واپس آنا پڑا۔ شاہزیب نے مجھے بتایا تھا کہ جب اس کے والدین کی وفات ہو گئی تو وہ اپنے چچا کے ساتھ ان کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ ایک دو بار ان کے ضد کرنے پر چچا انہیں اس گھر میں لے کر آتے اور والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے قبرستان بھی لے کر جاتے تھے، لیکن صرف مصروفیت کی وجہ سے یہ سب بھی ختم ہو گیا۔ گھر کی صفائی کرنے کے ساتھ ساتھ میں خیالات میں گم تھی۔ جب شاہزیب گھر میں داخل ہوئے، وہ کچن کے لیے سامان لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ ناشتہ بھی لے کر آئے تھے۔ میں نے جلدی سے کچھ برتن دھوئے اور پھر ہم دونوں ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ابھی ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ سبز رنگ کے کپڑوں میں ملبوس ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اچانک سے ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر ہم دونوں حیران ہو گئے تھے۔
अरे लड़की, तुम कौन हो और बिला इजाजत हमारे घर में कैसे दाखिल हो गई? उस लड़की को देखते ही शाहजेब ने सख्त लहजे से कहा, मेरा नाम मानो है और मैंने इस घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। बस यही देखने के लिए आई थी कि इस घर में कौन आया है। मैं तो बरसों से इस घर को देख रही थी, हमेशा बंद ही नजर आया था। आज इसके खुले हुए दरवाजे को देखकर मुझे जितनी खुशी हुई है मैं आपको बता नहीं सकती। शाहजेब की बात का बुरा मानने बगैर उस अजनबी लड़की ने जवाब दिया, ये मेरा घर है और अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। अब की बार शाहजेब ने नरम लहजे से कहा, अच्छी बात है, अपना घर तो अपना होता है। अब आप दोनों ने अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना, किसी बड़ी बुजुर्ग औरत की तरह समझाते हुए उसने कहा और सामने ही रखी हुई कुर्सी पर हमारे कहे बगैर ही बैठ गई। उसकी इस बेतकल्लुफी पर मुझे हंसी आ गई थी। मुस्कुराते हुए मैंने उससे कहा, देखने में तो तुम बहुत कम उम्र लग रही हो, लेकिन तुम्हारी बातें तो बहुत समझदार औरतों जैसी हैं। मेरी बात सुनकर वो भी हंसने लगी और हंसते हुए कहा, समझदार होने के लिए उम्र ज्यादा होना जरूरी नहीं है। हालात और वक्त खुद ही इंसान को समझदार बना देते हैं। ये घर बहुत पुराना हो चुका है, कुछ पैसे जमा करके इस घर को भी ठीक करवा लेना। इंतहाई संजीदगी से वो जवाब देते हुए वो इधर उधर देख रही थी। उसकी शख्सियत की सबसे अहम चीज उसकी आंखें थी। उसके कपड़ों की तरह आंखों का रंग भी ग्रीन ही था। उसकी खूबसूरत आंखें देखकर मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि ऐसी ग्रीन कलर की आंखें मैंने इससे पहले कभी ना देखी थी। मेरी तरह शाहजेब भी इसकी बातों पर हंस रहे थे। तुम कहाँ पर रहती हो? क्या तुम्हारा घर भी यहाँ करीब ही है? शाहजेब ने उससे पूछा। मेरा घर तो इसी गांव में है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दूर है। ये गांव है ना, यहाँ पर लोग एक दूसरे के घरों में आते जाते रहते हैं, अच्छी तरह से एक दूसरे से वाकिफ हैं। आप दोनों को हैरान होने की जरूरत नहीं है। शहर तो नहीं है ना कि लोग एक दूसरे को पूछे ही ना। अभी गांव की औरतें तुम दोनों से मिलने के लिए आती होंगी। समझाने वाले अंदाज से वो हर बात कर रही थी। उसकी ऐसी समझदार बातें सुनकर हम दोनों हंस रहे थे, क्योंकि वो देखने में बहुत कम उम्र लग रही थी। अचानक ही अपना सर पीटते हुए उसने तेजी से कहा, अगर मैं कुछ देर और यहाँ बैठ गई तो मेरी दादी अम्मा मुझे तलाश करती हुई यहाँ ही पहुंच जाएंगी और फिर अपनी लाठी लेकर मेरे पीछे पड़ जाएंगी। मैं दोबारा जरूर आऊंगी, अभी मुझे बहुत जल्दी है, अल्लाह हाफिज। कहते हुए वो तेज तेज कदम उठाकर कमरे से बाहर चली गई। वो इतनी लावाबाली और लापरवाह लग तो ना रही थी, लेकिन उसकी बातें बहुत दिलचस्प थीं। थोड़ी देर के लिए तो हम दोनों मियाँ बीवी अपनी परेशानियां भूल गए थे। मैं नाश्ते के बर्तन समेट रही थी जब म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनकर मैं चौंक गई थी। एक बिल्ली कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसे कुछ खाने के लिए दे दो, बल्कि ऐसा करो किसी छोटे से बर्तन में दूध डालकर एक कोने में रख दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भूखी है। शाहजेब दूध लेकर आए थे। एक छोटे से प्याले में दूध डालकर मैंने बरामदे के कोने में रख दिया। बिल्ली ने जल्दी से वो दूध खत्म किया और म्याऊं म्याऊं करते हुए चली गई। शाहजेब सारे घर को अच्छी तरह से चेक कर रहे थे ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि सबसे पहले हमें क्या क्या जरूरी काम करवाने होंगे। गांव की चंद खवातीन हमें मिलने के लिए आ गईं। शाहजेब तो किसी को ना जानते थे, लेकिन वो सब खवातीन शाहजेब के वालिदैन को अच्छी तरह से जानती थीं। बहुत मोहब्बत से हमें मिली। कुछ खवातीन तो शाहजेब के वालिदैन को याद करके रोने लगी थी। हमारी आमद पर सब बहुत खुश दिखाई दे रही थी। ये सब खवातीन शाहजेब के वालिदैन की रिश्तेदार भी थीं। मुझे भी उनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही थी। घर तो काफी बड़ा था, लेकिन हमें अपनी जरूरत के मुताबिक घर की दोबारा से सेटिंग लाजमी करवाना थी। किचन तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसमें खाना बनाना तो नामुमकिन था। शाहजेब बहुत परेशान थे कि हमें क्या करना चाहिए। शादी के मौके पर शाहजेब के चचा ने कुछ सोने के जेवरात मुझे तोहफे में दिए थे, जो अभी भी मेरे पास मौजूद थे। मैंने वो जेवरात शाहजेब के सामने रख दिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है कि हम अपने घर को ठीक करवाएं, इसलिए ये जेवरात मैं आपको दे रही हूँ, इन्हें बेच दें। शाहजेब ने जेवरात लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे इसरार पर उन्हें मेरी बात मानना पड़ी। जेवरात को शाहजेब ने बेच दिया था और उससे मिलने वाली रकम से हमने अपने घर की मेंटेनेंस करवा ली थी। अब हमारा ये पुराना घर बहुत बेहतर हो गया था, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। शाहजेब ने ऑफिस से 10 दिन की छुट्टियां ले ली थी ताकि अपनी निगरानी में सब काम करवा सके। हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर सब काम करते थे। आज भी सुबह से हम दोनों सहन की सफाई कर रहे थे। यहाँ तक कि कुछ छोटी छोटी क्यारियां बनाई थी ताकि इनमें कुछ फूल उगा सकें। सहन की सफाई से फारिग होकर किचन में आ गई थी ताकि शाम के लिए खाना बना लूं। शाहजेब बहुत थक चुके थे, इसलिए कपड़े चेंज करने के बाद वो आराम करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी जब मुझे कमरे में से बातों की आवाज सुनाई देने लगी। ना जाने इस वक्त कौन आ गया था। खाना बनाते हुए मैंने सोचा। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि वो लड़की जो चंद रोज पहले सुबह के वक्त हमारे घर आई थी,
وہ بھی کمرے میں موجود تھی۔ شاہزیب اور وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی، مسکراتے ہوئے کہا، آپ بھی ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائیں اور باتیں کریں۔ شاہزیب نے ہنستے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ لڑکی، مانو تو بہت مزیدار باتیں کرتی ہے، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھو۔ شاہزیب کے یوں ہنسنے پر مجھے اچھا نہ لگا تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اس وقت کھانا بنا رہی ہوں، بالکل بھی فارغ نہیں ہوں، جب کام سے فارغ ہو جاؤں گی تو پھر تم دونوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں سنوں گی۔ میں کچن میں واپس آ گئی، اس لڑکی مانو کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج بھی وہ سبز رنگ کے لباس میں ہی تھی۔ کھانا بنانے کے بعد میں کمرے میں آئی تو شاہزیب اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر دیکھ کر میں نے شاہزیب سے پوچھا، وہ لڑکی چلی گئی ہے؟ کون سی لڑکی؟ اچھا تم مانو کی بات کر رہی ہو؟ ہاں وہ تو چلی گئی ہے، آج پھر اسے کوئی ضروری کام یاد آ گیا تھا، شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے شاہزیب سے پوچھا، کیا آپ مانو کے والدین کو جانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں جانتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے ملاقات ہو تو مجھے یاد آ ہی جائے، کیونکہ میں بہت چھوٹی عمر میں اس گاؤں سے چلا گیا تھا، سب لوگ کو اچھی طرح سے نہیں جانتا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، وہ اسی گاؤں کی رہنے والی لڑکی ہے۔ مجھے مانو بہت عجیب سی لگتی ہے، ہر وقت ہنستی رہتی ہے اور اس کی آنکھیں گہرے سبز رنگ کی ہیں جن کی رنگت بہت عجیب ہے۔ کیا آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا؟ شاہزیب کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کہا، تمہیں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ میں نے تو ایسی کوئی بات محسوس نہیں کی۔ کھانا کھاتے ہوئے لاپرواہ انداز سے شاہزیب نے جواب دیا۔ کھانے کے برتن سمیٹ کر میں جلدی بستر پر لیٹ گئی تھی۔ سارا دن کام کرتے رہنے کی وجہ سے میں بہت تھک چکی تھی، جلدی مجھے نیند آنے لگی۔ شاہزیب فون پر گیم کھیل رہے تھے جب میں نے کمرے کے لائٹس بند کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں گہری نیند میں تھی جب اچانک شور کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شاہزیب گہری نیند سو رہے تھے۔ نہ جانے کیسی آواز تھی جس پر میری آنکھ کھل گئی تھی، کیونکہ اب کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اچانک ایک خوفناک اور زوردار چیخ کی آواز سنائی دی جسے سن کر شاہزیب بھی اٹھ کر بیٹھ گئے، کیونکہ آواز اتنی اونچی تھی کہ کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ ایسا محسوس ہوا تھا کہ یہ آواز ہمارے کمرے سے باہر کھڑکی کے قریب سے آ رہی ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، بہت دیر گزر چکی تھی۔ دوبارہ ایسی کوئی آواز سنائی نہ دی تو ہم دونوں ہی کچھ مطمئن ہو گئے اور دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ ایک بار آنکھ کھل جائے تو مجھے دوبارہ نیند بھی نہ آتی تھی، اس لیے بستر پر لیٹ کر کروٹیں بدلنے لگی، خود کو سلانے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ آخرکار اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ صبح صبح آنکھ کھلی تو سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بھی بہت سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمت جمع کرتے ہوئے اٹھی اور میں نے ناشتہ بنایا۔ میرے سر میں بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن شاہزیب خود ناشتہ نہ بنا سکتے تھے، اس لیے میں نے ان کے لیے بھی ناشتہ بنا دیا۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو شاہزیب نے جلدی سے مجھے ایک پین کلر کھلا دی۔ میں دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ آج شاہزیب کو آفس سے چھٹی تھی۔ اگر وہ چلے جاتے تو میں گھر میں بالکل تنہا رہ جاتی۔ آس پاس کے گھروں میں رہنے والی خواتین سے مجھے کچھ واقفیت ہو گئی تھی، لیکن مجھے اچھا نہ لگتا تھا کہ کسی کے گھر جا کر بیٹھ جاؤں اور ان سے کہوں کہ میں گھر میں اکیلی تھی، میرا گھر میں وقت نہیں گزر رہا تھا۔ ہر گھر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ دوپہر تک میری صحت کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں نے خود کو گھر کے کام کاج میں مصروف کر لیا۔ شاہزیب کی آس پاس کے لوگوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ گاؤں میں کریانے کی ایک ہی دکان تھی جس میں اکثر مرد حضرات بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے تھے، جہاں شاہزیب بھی فارغ وقت میں اسی دکان پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ بلی کی آواز پر میں نے دیکھا تو ایک بلی دروازے پر کھڑی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اسے بھوک لگی ہوگی، اس لیے ایک برتن میں اسے دودھ ڈال کر پینے کے لیے دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں کچن سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو میں نے دیکھا تھا صرف ایک بلی تھی، لیکن اب یہاں پر ایک نہیں بلکہ 10 بلیاں موجود تھیں، کچن کی طرف منہ کیے بیٹھی۔ شاید وہ اس امید پر تھیں کہ میں انہیں بھی کچھ کھانے کے لیے دوں گی۔ اچانک سے اپنے سامنے اتنی زیادہ بلیاں دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ غصے سے جھنجھلاتے ہوئے میں سب بلیوں کو وہاں سے ہٹانے لگی، لیکن ایک لمحے میں ہی بلیوں کی تعداد اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ مجھے پورے صحن میں صرف بلیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں، اور بلیوں کی میاؤں میاؤں کی آواز میرے سر پر توڑے کی طرح ضرب لگا رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں ان بلیوں کا بہت آسان شکار ثابت ہو سکتی ہوں، کیونکہ میں اس وقت گھر پر اکیلی ہوں۔
خوف کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں بستر پر موجود تھی۔ میرے بالکل قریبی شاہزیب بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر جلدی سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے سب یاد آ گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بلیاں؟ یہاں تو بہت زیادہ بلیاں تھیں۔ میری بات سن کر شاہ صاحب بہت حیران ہوئے اور حیرت سے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا۔ مجھے کہیں پر کوئی بلی دکھائی نہ دی تھی، اس لیے مجھے کچھ بہتر محسوس ہوا۔ خوف سے میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے شاہ زیب کو سارا واقعہ سنا دیا، جسے سننے کے بعد وہ کچھ پریشان ہو گئے تھے، لیکن پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا وہم ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا پورا گھر بلیوں سے بھر جائے؟ یہ ممکن نہیں، تم اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دو۔ ان کے سمجھانے پر میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا میں اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے جب مانو ایک بار پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اونچی آواز سے پوچھا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہم دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ شاہ زیب نے ہنستے ہوئے کہا، ہم تمہیں کیوں منع کریں گے؟ تم نے کہا تھا کہ جب تمہارا جی چاہے گا تم آیا کرو گی، اس لیے تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم جب چاہے آ سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، میری طرف دیکھ کر فکر مندانہ انداز سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم کیوں بستر پر لیٹی ہو؟ لڑکی، تمہارا شوہر گھر ہے اور تم بیمار بن کر لیٹی ہوئی ہو، اس کے کچھ کھانے پینے کا خیال رکھو۔ میرے جواب دینے سے پہلے شاہ زیب نے جلدی سے کہا، اس کی صحت کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے اس وقت آرام کر رہی ہے۔ تم بتاؤ، شام ہو رہی ہے، اس وقت کیوں آئی ہو؟ شاہ زیب کا سوال سن کر وہ حیرت بھری نظروں سے ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ شام کے وقت کہیں نہیں جاتے؟ مجھے تو کوئی بھی نہیں منع کرتا، میرا جب جی چاہے میں چلی جاتی ہوں۔ شاہ زیب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تم جہاں جاؤ جا سکتی ہو۔ میں نے مسکرا کر مانو کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اصل میں شاہ زیب کے کہنے کا مطلب ہے کہ تم ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہو، تمہیں اس طرح شام کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اگر کوئی کام ہو تو اپنے ساتھ اپنی دادی اماں کو لے آیا کرو، اچھی بچیاں شام کے وقت گھر سے باہر نہیں جاتی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے تو شام کا وقت ہی پسند ہے، اس لیے زیادہ تر شام کو ہی گھر سے باہر نکلتی ہوں۔ اپنے فیصلے پر ڈٹے رہنے والے انداز سے اس نے کہا، اچھا بابا، جب تمہارا جی چاہے تم گھر سے باہر جایا کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتی۔ مانو کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا۔ میری بات سن کر اس نے بھی مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی رنگت دیکھ کر اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا تھا، یہ آنکھیں بہت عجیب تھیں اور نہ جانے ان آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، لیکن مجھے کچھ یاد ہی نہ آ رہا تھا۔ اب وہ شاہ زیب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، اس کی باتیں بہت دلچسپ اور مزاحیہ تھیں۔ ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے چھوڑ کر میں کچن میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد کھانا لے کر کمرے میں گئی، وہ اب بھی موجود تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی تھی کہ رات ہو گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر والے اسے تلاش کر رہے ہوں۔ میں نے مانو کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، اب تم باتیں کرنا بند کرو، کھانا کھا لو اور اس کے بعد اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ رات ہو رہی ہے، تمہارے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ میری بات سن کر وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب میں جا رہی ہوں، کھانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ باتوں ہی باتوں میں مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ حسب عادت تیزی سے اللہ حافظ کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کھانے کھاتے وقت شاذب بہت ہنس رہے تھے، اس کی باتیں یاد کر کے انہیں ہنسی آ رہی تھی۔ مجھے بتا رہے تھے کہ مانو بچپن میں بہت شرارتی تھی، اس کی شرارتوں کے قصے سن کر میں بھی ہنس رہی تھی۔ صبح معمول کے مطابق شاذب تو آفس چلے گئے۔ ہمارے گھر کے بالکل قریب ہی ایک گھر میں بوڑھی خاتون بیمار تھیں، جو کہ شاذب کی قریبی رشتہ دار بھی تھیں۔ بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے میں ان کے گھر گئی، وہاں پر اور بھی بہت سی خواتین موجود تھیں۔ گاؤں کی خواتین مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے مانو کو دیکھا، مجھے اس کے رویے پر بہت حیرت ہوئی۔ مجھے دیکھ کر مسکرا کر میرے قریب سے گزر گئی، مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے جانتی ہی نہیں۔ گھر میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ ایک بہت عجیب بات تھی کہ وہ ہمیشہ ایک ہی لباس پہنے رہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب وہ ہمارے گھر آئے تو میں اس سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ وہ ہمیشہ ایک ہی لباس کیوں پہن کر رکھتی ہے، کیا اس کے پاس اور کپڑے نہیں ہیں؟ تھوڑی دیر بعد میں گھر واپس آ گئی۔ ابھی مجھے آئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مانو بھی آ گئی۔ اچانک سے اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ میں دروازے کو اچھی طرح سے بند کر کے آئی تھی۔ وہ کیسے آ گئی؟ مانو کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے جلدی سے پوچھا، دروازہ تو بند تھا، پھر تم کیسے آئی ہو؟ کیا تم دیوار پہ لنگ کر آئی ہو؟
میرے پوچھنے پر مانو نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ ارے لڑکی، تم پاگل تو نہیں ہو؟ اتنی اونچی دیوار ہے، تمہیں چھلانگ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ دروازے پر دستک دیتی میں خود ہی کھول دیتی۔ اگر تمہیں کوئی چوٹ لگ جاتی تو کون ذمہ دار ہوتا؟ اس کے جواب پر میں نے تیزی سے ڈانٹتے ہوئے کہا، مجھے چوٹ نہیں لگتی، آپ میری فکر مت کریں۔ اس نے لاپرواہ انداز سے جواب دیا اور برآمدے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بھی بھوک نہیں۔ بس آپ بیٹھ جائیں، میں آپ سے باتیں کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس نے کھانے پینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کچھ بھی نہیں کھائے گی، اس لیے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم اسکول بھی نہیں جاتی، ہر وقت ادھر ادھر گھومتی رہتی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تم اپنی تعلیم مکمل کرو، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں پڑھتی نہیں ہوں؟ میں بھی پڑھ رہی ہوں، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہر وقت تو اسے میں نے ادھر ادھر گھومتے ہوئے ہی دیکھا ہے، پھر وہ کس وقت میں پڑھائی کرتی ہوگی؟ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا۔ اچھی بچیاں جھوٹ نہیں بولتی، میں نے کبھی تمہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی تم نے کبھی ذکر کیا کہ تم اسکول جاتی ہو۔ میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہی ہوں، تمہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے، میں نے ایک بار پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس نے انتہائی غلیظی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کرخت لہجے سے کہا، آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں جھوٹ نہیں بولتی، بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کا کرخت لہجہ اور غسیلی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے میں خاموش ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں غصے میں آ گئی تھی۔ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی اتنے غصے میں نہ دیکھا تھا۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہ کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنی جلدی غصے میں آ گئی اور پھر مجھ سے کوئی بات کیے بغیر ہی تیزی سے قدم اٹھا کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی لیکن اسے روکا نہ، کیونکہ وہ غصے میں تھی۔ اچانک میری نظروں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے مجھے بہت پریشان کر دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بند گیٹ سے باہر چلی گئی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیسے باہر چلی گئی ہے۔ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا تھا۔ مجھے نہ تو اپنی نظروں پر یقین آ رہا تھا اور نہ سمجھ آ رہی تھی کہ وہ دروازہ کھولے بغیر کیسے باہر جا سکتی ہے۔ کچھ دیر تو حیرت کے عالم میں بیٹھی رہی اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام کو شاہ زیب آفس سے گھر واپس آئے تو بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بہت جلد ان کی پروموشن ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بہت محنت سے کام کرتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں پروموشن مل رہی ہے۔ ہم دونوں کے لیے یہ بہت خوشی کی بات تھی۔ میں نے انہیں باتوں ہی باتوں میں مانو کے عجیب و غریب رویے کے بارے میں بتایا تو وہ ہنسنے لگے۔ ہنستے ہوئے کہا، ابھی وہ چھوٹی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرو گی تو ایسے ہی غصہ کرے گی، کیونکہ اس عمر میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی۔ رات کو گہری نیند میں سو رہی تھی جب اچانک مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے اپنے سینے پر بہت بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میں شاہزیب کو جگانا چاہتی تھی لیکن اپنی جگہ سے حرکت ہی نہ کر پا رہی تھی۔ سانس رکنے کی تکلیف سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید میں زندہ ہی نہیں بچ پاؤں گی۔ اپنے سینے پہ رکھے ہوئے بوجھ کو ہٹانے کے لیے میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ نیم اندھیرے کمرے میں مجھے ایسا دکھائی دیا کہ ایک بہت بڑی بلی میرے سینے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جسامت اور بڑھ رہی ہے اور میں اسے خود سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی لیکن کوئی فائدہ نہ ہو پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میری تکلیف بڑھ رہی تھی۔ بلی نے اپنا ایک پنجہ میرے چہرے پر زور سے مارا تو تکلیف کی شدت سے میں چیخنے لگی۔ چیخ کی آواز پر شاہزیب کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ میں ابھی تک تکلیف کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ خود کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ میں نے اپنے چہرے پر رکھا ہوا تھا جس پر مجھے خون دکھائی دیا تو میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ میری حالت دیکھ کر شاہزیب بھی بہت پریشان ہوئے کیونکہ میرا چہرہ شدید زخمی ہو چکا تھا جس سے اب خون بہہ رہا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ شاہزیب نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس قدر تکلیف تھی کہ میں انہیں کچھ جواب ہی نہ دے پا رہی تھی۔ خوف اور تکلیف دونوں نے ہی میری حالت خراب کر دی تھی۔ شاہزیب نے پانی سے میرا چہرہ دھویا اور اس پر مرہم لگا دی۔ تکلیف تھی کہ کم ہی نہ ہو رہی تھی۔ جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے شاہزیب کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے ایک بہت بڑی بلی میرے سینے پر بیٹھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے مجھ سے سانس بھی نہ لیا جا رہا تھا۔ شاہزیب کو میری بات پر یقین نہ آیا تھا۔ مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ سب دروازے کھڑکیاں بند ہیں، بلی کمرے میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اگر وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو پھر باہر نہیں جا سکتی۔ تم خود ہی دیکھ لو، اگر اس کمرے میں کوئی بلی موجود ہوتی تو ہمیں نظر آ جاتی۔
शाहजेब मुझे समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए हैरत से कहा, अगर मैंने ख्वाब देखा था तो फिर मेरा ये चेहरा कैसे जख्मी हुआ? क्या ख्वाब में भी इंसान जख्मी हो जाता है और फिर हकीकत में भी? मेरी बात पे शाहजेब कुछ देर के लिए खामोश हो गए और फिर इंतहाई फिक्रमंदाना लहजे से कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही देख लूंगा। मेरी तरह शाहजेब भी बहुत परेशान थे, लेकिन हम दोनों कुछ भी ना समझ पा रहे थे। कमरे की लाइट बंद करके हम दोबारा सोने की कोशिश करने लगे, क्योंकि अभी बहुत रात बाकी थी। मुझे तो बिल्कुल भी नींद ना आ रही थी, चेहरे पर भी शदीद तकलीफ थी, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में शाहजेब तो सो चुके थे। मैं भी कोशिश कर रही थी कि सो जाऊं। अचानक शाहजेब के चीखने की आवाज पर मैं जल्दी से उठकर बैठ गई। वो भी उठकर बैठ गए थे। कमरे की लाइट ऑन करते हुए वो इंतहाई खौफजदा नजरों से इधर उधर देख रहे थे। उन्हें इस तरह कमरे में देखते हुए मैं भी डर गई थी। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं? शाहजेब की तरफ देखते हुए मैंने संजीदगी से पूछा। तुम सच कह रही थी, वो तुम्हारा ख्वाब न था, हकीकत थी। इस कमरे में एक बिल्ली मौजूद है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। शाहजेब की बात सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि वो तो सो रहे थे। आपने बिल्ली कहाँ देख ली? क्या सोते हुए कहीं दिखाई दी है? शाहजेब की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। क्या मैं ख्वाब देख रहा था? यकीन ना करने वाले अंदाज से उन्होंने मुझसे पूछा। जी जी, मेरा यही ख्याल है कि आपने कोई ख्वाब देख लिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे तसल्ली देने पर वो बिल्कुल खामोश हो गए। बार बार कभी मेरे चेहरे की तरफ देखते और कभी कमरे के चारों अतराफ में नजर डालते। वो अब भी गैर यकीनी कैफियत में थे। रात बहुत बेचैनी में गुजरी थी, इसलिए ऑफिस से शाहजेब ने छुट्टी ले ली। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक ना थी। सर दर्द और बुखार भी महसूस हो रहा था। नाश्ता करने के बाद हम दोनों बाहर सहन में आकर बैठ गए। मैं चाहती थी कि वो आराम करें, लेकिन आराम करने के बजाय वो बाहर सहन में बैठ गए। शायद कमरे में उनका दिल तंग पड़ रहा था। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी और मानो को दरवाजे से अंदर दाखिल हुए देखा तो शाहजेब के चेहरे पर हंसी आ गई। आज तुम ऑफिस नहीं गए? तुम्हारी सेहत तो ठीक है ना? करीब आकर उसने इंतहाई बेतकल्लुफाना अंदाज से शाहजेब से पूछा। मुझे उस लड़की का ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद ना आया था। उम्र में वो शाहजेब से छोटी थी, लेकिन ऐसे बात कर रही थी जैसे दोनों हम उम्र हों और बरसों से एक दूसरे को जानते हों। सेहत तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आज रात को कुछ ऐसे मसले हुए जिनकी वजह से पुरसुकून नींद नहीं ले सका। सर में दर्द हो रहा था, इसलिए ऑफिस से छुट्टी कर ली। शाहजेब ने उसे तफसील से बताया। अच्छा, तो रात को क्या हुआ? क्या कोई चुड़ैल आ गई थी? उसने हंसते हुए पूछा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसके हंसते हुए चेहरे की तरफ देखकर मैंने कहा, हाँ बस ऐसा ही समझ लो। पता नहीं क्या हो गया था, हम दोनों ही रात को बहुत डिस्टर्ब रहे। अच्छा, कोई और मसला तो नहीं हुआ? नॉर्मल अंदाज से उसने पूछा। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ गई? क्या कर रही थी? शाहजेब ने पूछा। मेरे पास करने के लिए कोई खास काम नहीं होता, इसलिए बस इधर उधर घूमती रहती हूँ। दादी अम्मा से बचती हूँ, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, उनकी हर बात मानूं। मुझसे ऐसा नहीं होता, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। लापरवाह अंदाज से उसने कहा। बुरी बात है, ऐसा नहीं कहते, बड़ों की बात मानना बहुत जरूरी होता है। मैंने उसे समझाते हुए कहा। मैं अपनी दादी अम्मा की हर बात मानती हूँ, लेकिन वो है कि चाहती हैं कि मैं सांस भी उनकी मर्जी से लूं। ये कर दो, वो कर दो, ये ना करो, वो ना करो, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, बस हर वक्त रोक टोक करती रहती हैं। और अगर कभी मैं उनकी बात ना मानूं तो अपनी लाठी लेकर मेरे पीछे पड़ जाती हैं। अब आप ये बताएं, मैं क्या करूं? शिकायती अंदाज से वो कह रही थी, जबकि उसकी बात सुनकर हम दोनों हंसने लगे। उसके बात करने का अंदाज इंतहाई मासूमाना होता था। शाहजेब ने इसरार किया कि वो हमारे घर में कुछ खा ले, चाय पी ले, लेकिन उसका इनकार इकरार में ना बदला। मानो हमारे साथ बातें कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। शाहजेब ने दरवाजा खोला तो एक खातून दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। मैंने उन्हें पहचान लिया था, वो रिश्ते में शाहजेब की खाला लगती थी। उनके करीब आने पर मैं आगे बढ़ी ताकि उनसे मिल सकूं। मैं और शाहजेब उनसे उनका हाल दरियाफ्त करने लगे। एक अच्छे मेजबान की तरह मैंने उनसे कहा कि वो कमरे में चलकर बैठे, लेकिन वो बाहर ही बैठना चाहते थे। मानो अचानक ही ना जाने कहाँ चली गई थी। मैंने तो उसे बाहर जाते हुए भी ना देखा था। मेरी तरह शाहजेब भी हैरान थे कि वो कहाँ चली गई है। एक लम्हे के लिए हमारी तवज्जो उससे हटी तो वो बिना इजाजत लिए ही चली गई। खाला एक कुर्सी पर बैठ गई तो उनके सामने वाली कुर्सी पर शाहजेब बैठ गए।
ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شاہزیب نے مجھ سے پوچھا، وہ لڑکی کہاں چلی گئی اتنی جلدی؟ دیکھو اندر کمرے میں نہ گئی ہو۔ خالہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، کون سی لڑکی؟ کیا تمہاری کوئی بچی بھی ہے؟ خالہ کی بات پر شاہزیب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ایک لڑکی یہاں بیٹھی ہوئی تھی، مانو نام ہے، اسی گاؤں کی ہے، اکثر ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ ابھی تو یہیں بیٹھی ہوئی تھی، پھر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ شاہزیب کی بات سن کر خالہ بہت حیران ہوئی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، میں نے تو کوئی لڑکی نہیں دیکھی، تم دونوں کے سوا تو مجھے کوئی بھی یہاں پر دکھائی نہیں دیا۔ خالہ کی بات پر ہم دونوں یقین نہ کرنے والے انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جب آپ گیٹ سے اندر داخل ہوئیں تو میں اس لڑکی کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، شاہزیب دروازے پر گئے تھے، جبکہ ہم دونوں تو باتیں کر رہی تھیں۔ خالہ نے سوچتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر انتہائی رازدارانہ انداز سے کہا، مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ ہم دونوں ان کے قریب بیٹھ گئے اور تیزی سے پوچھا، کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جس پر خالہ نے انتہائی دھیمی آواز سے کہا، تم دونوں یہاں پر نئے آئے ہو اس لیے تمہیں علم نہیں۔ یہاں پر ایک جن زادی رہتی ہے جو اکثر بلی کے روپ میں ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ رات کو کبھی کبھی اس کے چیخنے اور چلانے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ہم یہی سمجھا کرتے تھے کہ بلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، لیکن بعد میں یہ راز کھلا کہ وہ بلی نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ وہ جب بھی کسی کے گھر میں جاتی ہے تو پہلے بلی کے روپ میں جاتی ہے۔ پورا گاؤں اس سے واقف ہے۔ یہاں پر ہر طرف درخت اور پہاڑ ہیں۔ خدا جانتا ہے کتنی تعداد میں یہاں پر جنات آباد ہوں گے، اس لیے تمہیں حوصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو کسی کو علم نہیں کہ اس کا اصل ٹھکانہ کدھر ہے، لیکن اسے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں کسی نہ کسی کو دکھائی دے ہی دیتی ہے۔ اس کی سب سے خاص بات ہے کہ ہمیشہ ایک ہی رنگ کا لباس پہنتی ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ابھی تک۔ تو اس کے بارے میں جو کچھ سنا ہے وہ یہی ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ شاید تم دونوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی واقعہ رونما ہوا ہے۔ خالہ کی بات سن کر تو ہم دونوں بس حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ لڑکی بھی ہمیشہ ہمیں ایک ہی رنگ کے لباس میں دکھائی دے رہی ہے۔ ہم دونوں کو پریشان دیکھ کر خالہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوتا، اگر اس نے تم دونوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہوتا تو اب تک پہنچا چکی ہوتی۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو اور نماز کی پابندی کیا کرو۔ جس گھر میں نماز کی پابندی ہوتی ہے وہاں پر شیطانی جنات نہیں آ سکتے۔ اس بات کا تو تم دونوں کو علم ہی ہوگا، خالہ نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس روز کے بعد مانو ہمارے گھر نہ آئی تھی، لیکن اکثر ایک بلی ہمارے گھر آ جاتی، جسے میں ایک کپ میں دودھ ڈال کر دیتی تو وہ پی لیتی۔ جلدی شاہزیب کی پروموشن ہو گئی تو ہمیں شہر میں ایک گھر مل گیا۔ ہم دونوں شہر والے گھر میں منتقل ہو گئے، لیکن اب گاؤں سے ہمارا رابطہ ختم نہ ہوا تھا۔ اکثر چھٹی کے روز ہم گاؤں چلے جاتے تھے، اپنے گھر کی صفائی کرتے۔ جب بھی ہم پرانے گھر میں واپس آتے تو ایک بلی بھی آ جاتی، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ایک روز بلی کپ میں دودھ پی رہی تھی تو میں نے اس کی طرف توجہ سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور سبز رنگت دیکھ کر میرے ذہن میں مانو کا خیال آیا، جو اکثر ہم سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں کچھ گھبرا گئی، لیکن بلی نے دودھ پیا اور معصومانہ انداز سے میری طرف دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ہم نے اس لڑکی مانو کا بہت انتظار کیا، لیکن دوبارہ کبھی ہماری اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔